بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب صوم موضوعاتی مطالعہ حصہ دال اخلاق و آداب کے سبق عفو درگزر کرنا کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا اور اسے آسان الفاظ میں سمجھا تھا۔ آج کی اس کلاس میں ہم اس سبق سے متعلق کتاب میں موجود مشقی سوالات میں تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کی پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو آپ کو سوالات کے جوابات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ سوال ہے، عفو درگزر کی اہمیت اور فضیلت بیان کیجیے۔ ہیڈنگ میں لکھیں گے عفو کا لغوی معنی۔ عفو کے معنی ہے معاف کرنا، درگزر کرنا اور چھوڑ دینا۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے عفو کے اصطلاحی معنی۔ کسی کی غلطی پر اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کو معاف کر دینا، چھوڑ دینا عفو کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے عفو صفت رحمانی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت عفو بھی ہے، جس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ مجرم، خطاکار اور سزا و عذاب کے مستحق کو معاف کرنے والا اور اس کی نافرمانیوں، خطاؤں اور گناہوں سے درگزر کرنے والا۔ جرم، غلطی اور نافرمانی کے باوجود سخت برتاؤ کے بجائے نرمی و محبت سے پیش آنے والا۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے عفو درگزر قرآن کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: درگزری کو لازم پکڑ اور نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے اعراض کر۔ دوسرے مقام پر متقین کی صفات حسب ذیل الفاظ میں بیان فرمائیں۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے اچھے اخلاق والوں کو دوست رکھتا ہے۔ مزید فرمایا، اور تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے بہت نزدیک ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے عفو درگزر حدیث کی روشنی میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاف کرنے والے کی اللہ تعالیٰ عزت بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر تشریف فرما ہو کر فرمایا، تم مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا، اور تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ جنت میں اس کے لیے محلات تعمیر کیے جائیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ ظلم کے جواب میں عفو درگزر سے کام لے، محروم کرنے والے کو عطا کرے اور قطع تعلقی کرنے والے سے صلہ رحمی کا سلوک کرے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا عفو درگزر دشمنان اسلام کو معاف کر دینا۔ عفو درگزر اور رحم و کرم کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام دشمنوں کو معاف فرما دیا جنہوں نے چند ماہ نہیں متواتر 13 سال تک مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا، طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی تھیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن جب مکہ فتح ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہزاروں جانثار صحابہ کرام کے جلووں میں حمد باری تعالیٰ کی نغمہ سرائی کرتے ہوئے سرزمین حرم میں داخل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بیت اللہ شریف
تشریف لاتے ہیں، دوگانہ نماز ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ صحن حرم دشمنان اسلام سے بھرا ہوا ہے، وہ سب سہمے ہوئے اور خوف زدہ ہیں کہ آج ہمارے تمام اگلے پچھلے برے کرتوتوں کا حساب کتاب چکایا جائے گا کہ اچانک آواز بلند ہوتی ہے، اے قریش کے لوگوں، تم سوچ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ تمام لوگوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے ہم کو خیر اور بھلائی کی امید ہے، اس لیے کہ تم ہمارے بہترین بھائی ہو اور ہمارے شریف بھائی کے فرزند ارجمند ہو۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تم لوگوں پر کوئی لعنت و ملامت نہیں، تم لوگ آزاد ہو۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے، زہر دینے والی عورت کو معاف کر دینا۔ خیبر کی یہودی عورت زینب بنت الحارث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زہر آلود بکری کا گوشت پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوالا چک کر تھوک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہ گوشت کوئی استعمال نہ کرے، اس لیے کہ یہ زہر آلود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی عورت کو حاضر کرنے کا حکم فرمایا۔ جب وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے جواب دیا کہ میں آزمانا چاہتی تھی کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں۔ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی اطلاع دے دیں گے، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہم لوگوں کو آپ سے راحت مل جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عورت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرا بھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا اور اس کو معاف فرما دیا۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے، چچا کے قاتل کو معاف کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں نہایت جرت و دلیری سے کفار و مشرکین کا مقابلہ کر رہے تھے۔ میدان جنگ میں جس طرف بھی رخ کرتے دشمنوں کے کشتوں کے پشتے لگ جاتے۔ جبیر بن مطعم کا حبشی غلام وحشی بن حرب آزادی حاصل کرنے اور اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعاقب کر رہا تھا کہ اچانک اس نے پیچھے سے چھپ کر حملہ کر دیا اور نیزے سے ایسی کاری ضرب لگائی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ لیکن یہی وحشی جب 8 ہجری میں طائف کے ایک وفد کے ساتھ مشرف اسلام ہونے مدینہ منورہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی جاتی ہے تو ارشاد فرمایا، اسے آنے دو، ایک شخص کا مسلمان ہونا میرے نزدیک 1000 کافروں کے قتل سے بہتر ہے۔ یہ فرما کر اس کی تمام غلطیوں کو معاف کر کے اس کا اسلام قبول فرما لیتے ہیں۔ اسے نصیحت کرتے ہیں، اے وحشی، بے شک تم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو، لیکن ممکن ہو تو میرے سامنے مت آیا کرو، اس لیے کہ تم کو دیکھ کر پیارے چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے، ہندا کو معاف کر دینا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ بدر میں ہندا کے باپ عتبہ کو واصل جہنم کیا تھا، ہندا نے اپنے باپ کا انتقام لینے کی قسم کھائی تھی۔ جنگ احد میں وہ اپنے شوہر ابو سفیان بن حرب کے ساتھ شریک تھی اور اپنے جنگجوؤں کو رمزیہ اشعار پڑھ کر ہمت اور حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرما لیا ہے تو لاشوں کو تلاش کرتی ہوئی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی اور انتہائی بے دردی سے ان کا پیٹ اور سینہ چاک کر کے غیظ و غضب کی حالت میں کلیجہ چبا کر نگلنے کی کوشش کرتی ہے، اور خوشی میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی ابن حرب کو اپنے گلے کا قیمتی ہار دے دیتی ہے۔ اس کا ہر عمل اس بات کا تقاضا کر رہا تھا کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے،
لیکن جب وہی سنگ دل ہندہ فتح مکہ کے موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے تو اس کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور دامن اسلام میں پناہ دے دی جاتی ہے۔ عفو درگزر ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی کو اس کی غلطی پر معافی دینے اور اسے سزا دینے سے گریز کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ ایک اعلیٰ اخلاقی اور روحانی عمل ہے جو انسانوں کو بہت سے فوائد سے نوازا کرتا ہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے مختصر سوالات کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، عفو درگزر کے فائدے بیان کیجیے۔ کہ جواب میں ہیڈنگ میں لکھیں گے عفو درگزر کے فوائد۔ عفو درگزر کے کچھ فوائد درج ذیل ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے ذہنی سکون۔ عفو درگزر انسان کو ذہنی سکون فراہم کرتا ہے۔ جب انسان کسی کو معاف کرتا ہے تو وہ اس پر غصہ اور نفرت سے چھٹکارا پاتا ہے۔ یہ اسے اپنے آپ کو قابو میں رکھنے اور مثبت سوچنے کی طاقت دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے تعلقات کو بہتر بناتا ہے۔ عفو درگزر انسان کے تعلقات کو بہتر بناتا ہے۔ جب انسان کسی کو معاف کرتا ہے تو وہ اپنے تعلقات میں اعتماد اور محبت کو بڑھاتا ہے۔ اس کے بعد معاشرے میں امن و امان کو فروغ دیتا ہے۔ عفو درگزر معاشرے میں امن و امان کو فروغ دیتا ہے۔ جب انسان کسی کو معاف کرتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی معاف کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاف کرنے کی کوئی دو مثال بیان کیجیے۔ اس کی جواب میں ہیڈنگ دیں گے، زہر دینے والی عورت کو معاف کر دینا۔ خیبر کی یہودی عورت زینب بنت الحارث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زہر آلود بکری کا گوشت پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوالا چک کر تھوک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہ گوشت کوئی استعمال نہ کرے، اس لیے کہ یہ زہر آلود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی عورت کو حاضر کرنے کا حکم فرمایا۔ جب وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے جواب دیا کہ میں آزمانا چاہتی تھی کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں۔ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی اطلاع دے دیں گے، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہم لوگوں کو آپ سے راحت مل جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عورت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرا بھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا اور اس کو معاف فرما دیا۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے، چچا کے قاتل کو معاف کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں نہایت جرأت و دلیری سے کفار و مشرکین کا مقابلہ کر رہے تھے۔ میدان جنگ میں جس طرف بھی رخ کرتے دشمنوں کے کشتوں کے پشتے لگ جاتے۔ جبیر بن مطعم کا حبشی غلام وحشی بن حرب آزادی حاصل کرنے اور اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاقب کر رہا تھا کہ اچانک اس نے پیچھے سے چھپ کر حملہ کر دیا اور نیزے سے ایسی کاری ضرب لگائی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ لیکن یہی وحشی جب 8 ہجری میں طائف کے ایک وفد کے ساتھ مشرف اسلام ہونے مدینہ منورہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی جاتی ہے تو ارشاد فرمایا، اسے آنے دو، ایک شخص کا مسلمان ہونا میرے نزدیک 1000 کافروں کے قتل سے بہتر ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، آپ کی نظر میں عفو درگزر کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے جواب میں ہیڈنگ دیں گے، اسلامی تعلیمات کا ایک بنیادی جزو۔ اسلام سکھاتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دے اور ان سے بدلے کا جذبہ نہ رکھے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے، مومن کی علامت۔ قرآن مجید میں مومن کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ وہ جو غصے کو کھا جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تیسری ہیڈنگ دیں گے، معاشرے کی فلاح و بہبود کا ضامن۔ عفو درگزر سے معاشرے میں امن و امان قائم رہتا ہے
اور لوگوں کے درمیان محبت و بھائی چارہ پھیلتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہیڈنگ دیں گے دل کی پاکیزگی کا سبب۔ عفو و درگزر سے دل پاک ہوتا ہے اور انسان میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کی کتاب میں موجود کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs کی طرف۔ درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے درگزر کا مطلب ہے آپشن الف معاف کرنا، آپشن بے احسان کرنا، آپشن جیم یاد کرنا، آپشن دال بھول جانا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف معاف کرنا۔ دوسرا سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر کے تکلیف دی تھی۔ آپشن الف طائف والوں نے، آپشن بے مدینے والوں نے، آپشن جیم خیبر والوں نے، آپشن دال نجد والوں نے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف طائف والوں نے۔ تیسرا سوال ہے اعرابی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ ہتھیار تانے کھڑا تھا۔ آپشن الف کلہاڑی، آپشن بے بھالا، آپشن جیم تلوار، آپشن دال نیزہ۔ اس کا درست جواب ہے عزیز طلبہ، آپشن امید جیم ہے کہ تلوار۔ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔